السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی لا اکراہ فی الدین، صدق اللہ العظیم۔ سوریہ نمسکار جو کرتے ہیں، دیکھیے اگر غیر مسلم سوریہ نمسکار کرتے ہیں تو ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں، آرام سے کر لیں، خوشی سے کر لیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں روک سکتے کیونکہ ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ہندوستان کے قانون کے اعتبار سے بھی ان کو روکنے کی اجازت نہیں ہے، اور اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے بھی ہمیں ان کو روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہندوستان کا قانون کہتا ہے کہ ہر مذہب والا آدمی اپنے مذہب پر برقرار رہ سکتا ہے، جو جس مذہب کو اور دھرم کو چاہے اپنا سکتا ہے، اور اپنے مذہب میں جتنے احکامات ہیں ان پر عمل کر سکتا ہے، یہ ہندوستان کا قانون بولتا ہے۔ اب چلیے قرآن کی طرف، قرآن کیا کہتا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی اور جبر نہیں ہے، یعنی جو چاہے جس مذہب کو چاہے اختیار کر لے، جبر و اکراہ کر کے اس کے سامنے کلمہ بھی پیش نہیں کر سکتے، اور اپنے مذہبی قوانین کو بھی ان پر نافذ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے سوریہ نمسکار جو ہے، یہ مسلمان کو تو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ جو مسلمان سوریہ نمسکار کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورج کی عبادت کرتا ہے، سورج کی پوجا کرتا ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رب ایک ہے، ہمارا معبود ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہے اللہ، صرف ایک اللہ۔ یہ مسلمان صرف اللہ کو سجدہ کرے گا، صرف اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سوریہ نمسکار کرنا یہ مسلمان کے لیے بالکل اجازت نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ دیکھیے ہندوستان ایک سیکولر کنٹری ہے، جمہوری ملک ہے، یہاں پر مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں، مختلف مذہب کو ماننے والے رہتے ہیں۔ یہاں پر مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، اور سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور دیگر مذہب والے بھی ہیں، مختلف معبودوں کو ماننے والے ہیں۔ ہر ایک کو برابری کے ساتھ اپنے مذہب پر رہنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اپنے مذہب میں جو تعلیمات دیے جاتے ہیں، جو احکامات ہیں، ان پر آرام کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ شرائط کیا ہے؟ کسی کو جسمانی تکلیف نہیں پہنچنا، کسی کو مار پیٹ، ایسی تہوار ہو یا اپنے مذہب کا کوئی ایسا عمل جس سے کسی کو جان کا نقصان ہو سکتا ہو، یا کسی کا صحت کا نقصان ہو سکتا ہو، یا کسی کے دل کو چوٹ پہنچتی ہو، یعنی کسی مذہب والے کو نیچا بتانا اس کے اندر مقصود ہو، ایسے احکامات کو چھوڑ کر کے اس کے علاوہ جتنے احکامات ہیں ان پر عمل کر سکتے ہیں، کسی کو بھی جبر و اکراه نہیں کر سکتے۔ جو سرکاری سکولز ہیں ان کے اندر عمومی طور پر یہ حکم کو نافذ کرنا، یہ قانون کو نافذ کرنا کہ یہاں پر پڑھنے والا ہر طالب علم، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سوریہ نمسکار کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ قانون نافذ کرنا یہ بالکل غلط ہے، اس کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ سرکاری سکولز میں مسلمان بھی پڑھتا ہے، غیر مسلم بھی پڑھتا ہے۔ اگر یہ قانون نافذ کریں گے کہ یہاں پر پڑھنے والا ہر طالب علم سوریہ نمسکار کرنا ضروری ہے، تو اس میں مسلمانوں کو سوریہ نمسکار پر مجبور کرنا لازم آتا ہے، جو کہ ہندوستانی قانون میں اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ جیسے دیکھیے ابھی حال ہی میں اڈیپی میں، کرناٹکا، جو مسلمان لڑکیاں حجاب پہن کر کے آ رہی تھیں، کالج کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اگر کالج کے اندر آنا ہے تو حجاب نکالنے کی شرط لگائی گئی ہے۔ اب بتاؤ ان کو یہ حق کس نے دیا، یہ ادھیکار کس نے دیا کہ مسلمان لڑکیوں کے حجاب پر بات کریں، حجاب پر انگلی اٹھائے؟ کون حق دیا؟ ہندوستان کا سمویدھان تو اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ میں ایک موٹی مثال دے کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اگر میں غلطی بول رہا ہوں تو مجھے معاف کر دیجئے گا، کہ اگر کسی لڑکی کو اگر کپڑے پہنے بغیر آؤ بولے تو کیا صحیح ہوگا؟ سطر کھول کر کے آؤ بولے
کیا یہ صحیح ہے، درست ہے؟ اگر کسی کالج کے دروازے پر، گیٹ پر لڑکیوں کو اس وجہ سے روکا جائے کہ یہ کپڑے پہن کر کے آئے ہیں، اگر ہمارے کالج کے اندر آنا ہے تو سطر کھول کر کے آنا پڑے گا، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، کپڑے کھول کر کے آنا پڑے گا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس کو معاف کر دیا جائے گا یا اس قسم کا قانون لگانے والے کو معاف کر دیا جائے گا؟ بالکل اسی طریقے سے جسم پر کپڑا پہننا، جسم کو چھپانا جتنا ضروری اور اہم ہے، جسم کے اور اجزاء جس طریقے سے سطر میں داخل ہیں، اسی طریقے سے مذہب اسلامیہ کے اعتبار سے عورت کے بال بھی سطر ہیں، کان بھی سطر ہیں، گلا اور گردن بھی سطر ہے۔ جس طریقے سے جسم کے اور اعضاء کو کھول کر کے عورت نہیں آ سکتی، اسی طریقے سے حجاب کے بغیر بھی مسلمان لڑکی باہر نہیں نکل سکتی۔ مذہب اسلامیہ کے اعتبار سے صرف چہرہ اور ہتھیلیاں اور تلوے چھوڑ کر کے جسم کا ہر عضو سطر میں داخل ہے، جسم کا ہر حصہ سطر میں داخل ہے۔ چہرہ اور ہتھیلیاں اور پیر بھی غیر مردوں کے سامنے نکالنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی پردے میں داخل ہے۔ اب بتاؤ، اگر کوئی مسلمان لڑکیوں کو اس بات پر مجبور کرے، ان کو ستائے کہ وہ حجاب کے بغیر آئے ورنہ اس کو ایڈمیشن نہیں دیا جائے گا، اندر آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیا اس پر ایوٹیزم کیس نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لڑکیوں کو سطر کھول کر کے آنے پر مجبور کر رہا ہے۔ یہ ہندوستان جمہوری ملک ہونے کی حیثیت سے یہاں پر جتنے بھی گورنمنٹ سے تعلق رکھنے والی جگہیں ہیں، مثلا سکولز ہیں، گورنمنٹ سکولز، اور اسی طریقے سے گورنمنٹ ہاسپٹلز اور گورنمنٹ آفس وغیرہ جتنے بھی ہیں، ان کے اندر ہر قسم کے مذہب والوں کو برابری سے رکھنا، برابری سے دیکھنا، یہ ان کے لیے ضروری ہے۔ کسی ایک مذہب کی طرف ان کا رجحان یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ ملک ہر ایک کا ہے، گورنمنٹ ہر ایک کی ہے۔ ہندوستان میں رہنے والے ہر مذہب کے آدمی جب ووٹ دیے ہیں تو سرکار بنی ہے، تو سرکار بھی ہر مذہب کے لیے کام کرنا ہے، ہر مذہب کے دلوں کی لاج رکھنا ہے، ان کی عزت کا خیال کرنا ہے۔ مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جو غیر مسلم حضرات، جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، اگر وہ سوریہ نمسکار کرتے ہیں تو ان کی قدر ہم کریں گے، کیونکہ ان کا مذہب پر عمل کرنے کی ان کو اجازت ہے، ہم خوش دلی کے ساتھ ان کو مانتے ہیں۔ اگر وہ سوریہ نمسکار کریں گے تو ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں، البتہ مسلمان کے لیے سوریہ نمسکار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کسی بھی چیز کی عبادت کرنا، کسی بھی چیز کے سامنے سر جھکانا، سجدہ کرنا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ امید کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، ہم سب کی، پورے عالم کے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر مذہب والے آدمی کے لیے امن و امان قائم رکھے۔